الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات الغافلات، کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ غافلہ المؤمنات مومنہ عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ان کو، دینہم الحق، ان کی حقیقی جزا سزا، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی حق ہے اور واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات، بری عورتیں، للخبیثین، برے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور برے مرد، للخبیثات، بری عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پکیزہ عورتیں، للطیبین، پکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون، اور پکیزہ مرد، للطیبات، پکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرعون، یہ لوگ بری ہیں، مما، اس سے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ سابقہ آیت میں تہمت لگانے کی سزائیں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو شریعت نے اس کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ ہے تو پھر اس برائی کے سد باب کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ حاکم قاضی کے پاس اس معاملے کو لے جائے تاکہ ایسے ناسور ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، 3 صفات ذکر کی گئی ہیں عورت کی۔ ایک محسنہ، یعنی پاک دامنی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے۔ الغافلات، دنیاوی چکر اور یہ دنیاوی جو معاملات ہیں، چلاکی اور اس طرح کے معاملات سے وہ غافلہ ہے۔ اور مؤمنات، وہ سیدھی سادی مومنہ ہے۔ جو بندہ ان 3 حامل صفات کی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے بندے پہ دنیا آخرت میں پھٹکار کر دی گئی ہے۔ ایسا آدمی، اور لعنت کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لعنت کے مفہوم میں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، خصوصاً جو اس طرح کی پاک دامنہ، مومنہ اور پاکیزہ عورتوں کے اوپر، غافلہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانے والے ہیں۔ ہاں، ایک فاحشہ ہے اور وہ اس کا ارتکاب کرنے والی ہے تو اس کے اوپر بھی بغیر دلیل کے تہمت لگانا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا اور اس میں فرق کیا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر کی ہیں کہ جس میں یہ پائی جائیں گی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا آخرت میں کیا ہوگا؟ ملعون شخص ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے خلاف جو انہوں نے عمل کیا وہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، فرمایا ابن آدم پہ بڑی ہنسی آتی ہے اس اعتبار سے کہ جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تو یہ کہے گا کہ اللہ تو ظلم تو نہیں نہ کرتا کسی پہ؟ اگر ظلم تو ہے ہی نہیں قیامت کے دن، جو اس نے جزا سزا ہے اس کے اعمال کی ہے، تو کہے گا کہ اللہ میں اپنے اوپر اپنے سوا کسی دوسرے کو گواہ قبول ہی نہیں کرتا، میں نہیں مانتا کہ میرا ہمسایہ کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں مانتا زمین کیا کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فلاں کیا ہے، میں کسی کی گواہی اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر فیختم علی فیہ، منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، بند ہو جائے گا،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا. اب اس کے اعضاء جو ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی چمڑی ہے، یہ اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے منہ کی مہر کھولی جاتی ہے اور یہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں نے تمہیں تو بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا اور تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی. تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم ہے. تو بات کیا سمجھ آئی؟ یہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ میں جو تنہائی کے اندر بھی جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہوں گے اس طرح کے. یہی اعضاء باقی جہاں ہے وہ ایک ایک چیز، حتیٰ کہ پتا بھی ہے نا تو اچھی بری گواہی دینے کے لیے اس کو بھی لایا جائے گا. یہ زمین ہے تو اس کو بھی لایا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں اگر اس کا انکار بھی کر دے گا تو انسان کے اعضاء تو اس کے ساتھ ہی ہیں، تو یہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اس لیے بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش اس اعتبار سے نہیں ہے. آپ جو مرضی کہیں کہ یہ سختی ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفات ہیں اور اس نے اس طرح سے ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے معاملات قیامت چلائے جانے ہیں. اس میں کوئی دوسرے شک و شبہ والی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان معاملات کو ذکر کیا گیا. اصل بات کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا ان معاملات کے تناظر میں، اس کو پڑھتے ہوئے اپنے عمل کی درستگی کی طرف لے کے آنا کہ قیامت کے دن یہ عذاب ہمارے لیے برے گواہ نہ ہوں بلکہ ہماری اچھائی کے لیے گواہ ہوں، ٹھیک ہے، نیکی کے لیے گواہ ہوں. تو یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کی جو حقیقی جزا سزا بنتی ہوگی نا، حقیقی جو بدلہ ہوگا وہ ان کو دے گا. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں ان اللہ هو الحق المبین. اب دیکھیں کسی سے بھی پوچھ لیں، جب آپ تنہائی میں ہوتے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ دیکھ رہا ہوتا، پھر کیا کر رہے ہو؟ جب آپ محفل مجلس میں ہوتے ہو تو تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیا کر رہے ہو؟ جب تم مسجد میں یا اسی طرح کاروبار میں کہیں بھی ہوتے ہو، آنے جانے سفر زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر، تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر کر کیا رہے ہو؟ یہی بات جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کی تھی. اے بیٹا، اگر تم مثقال ذرہ ہو جائے، ان تک حبہ یعنی دانہ یہ بن جائے اور تو آسمانوں میں گم ہونا چاہے، زمینوں میں گم ہونا چاہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں گم ہونا چاہے، تو یأتی بہ اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، اللہ وہاں سے بھی تجھے لے آئے گا. وہاں بھی کوئی کام کوئی عمل اس طرح کا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیرے سامنے لا کے پیش کر دے گا. یعنی اللہ کا ڈر اور خوف یہ پیدا کرنا. اور اس معاشرے میں ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں، موٹیویٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے گھبرانا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا دلیر کر دیا کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا کر دیا. تو فرمایا کہ اس دن پورا جو بدلہ ہے، ان اللہ هو الحق المبین، اللہ تعالیٰ وہ اس کے فیصلہ اس کی بات بھی حق ہے اور وہی ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گا اور سامنے لا دے گا. اور آگے فرمایا مزید جو یہ واقعہ عفق یہ بات چل رہی تھی اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف یہ جو ایک پورا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، تو مزید اس کو یوں واضح کیا گیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا نا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ ہو تو اللہ نے آپ کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ بھی کون ہوگی؟ پاکیزہ ہی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکیزہ ہوں اور آپ کے لیے انتخاب کیا ہو، اس طرح کا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو یہاں ذکر کر دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پاکیزہ مردوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ اور برے مردوں کے لیے اللہ نے بری عورتیں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح جو بری عورتیں ہیں ان کے لیے برے مرد رکھے گئے ہیں. تو اولئک مبرؤون مما یقولون، باقی یہ جو جتنی انہوں نے افواہیں گھڑی ہیں، یہ جھوٹ کڑا ہے اور بولا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یہ سارے کے سارے اس سے بری ہیں. یعنی کو ادنا صاحب شائبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے کے اندر جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور آگے فرما دیا یہ ان کو جو مصیبت پہنچی ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا مت خیال کرو. وہ برا کیا تھا؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کر دیا، ان کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے. ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک احکامات کا صدقہ جاریہ بھی ہے. جس طرح آل صدیق کے بارے میں کہا کہ آپ کی امت پہ بڑے احسانات ہیں، تیمم کا معاملہ آیا تو وہ اسی صورت میں آیا. اور یہاں جو یہ پوری مومنہ عورتوں کی عزت کے تحفظ کی آیات جو آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے تناظر کے اندر آئیں اور فرمایا کہ اس کو تم اپنے لیے برا مت
خیال کرو، یہ ایک باعث اعزاز، اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ویسے ہی بتا دے گا، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ کہے گا کہ ھذا بہتان عظیم، اور یہ پاک ہے اور یہ سراسر کیا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے۔ تو فرمایا لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کیا کیا، ان کو اور رحمت و بخشش عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، تو مغفرت کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت، دوسرا مغفرت جو قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے وہ بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ٹھیک ہے، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے نا، اس کے باوجود بھی یہ لفظ یعنی بلندی درجات کے لیے، تو جس کے گناہ ہیں اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اور جس کے گناہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا ورزق کریم۔ اب جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے نا، پریشانی اور دکھ، تو انسان کیا کرتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے اسی تنگیوں اور پریشانیوں کے اندر، تو اللہ نے دیکھیں تسلیاں اور دلاسا اور اس کے ساتھ جو ہے انعامات کا کیسے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بہترین باعث عزت جو ہے وہ روزگار بھی ان کے لیے جنت کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ العظیم۔